اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ پاک ہے تمام عیوب و نقائص سے، اپنی تعریفوں کے ساتھ اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، اپنے عرش کے وزن کے برابر، اپنے نفس کی رضامندی کے مطابق، اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو رب کے تمام پیغمبروں پر، خصوصیت کے ساتھ پیغمبر آخر زمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کی کروڑوں رحمتیں اور درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، جنہیں رب کائنات نے دنیا جہان والوں کے لیے اپنا آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجا، جنہیں اپنی وحی کا، اپنے پیغام اور میسج کا آخری ترجمان بنایا، جن کے شان اور مقام کو بہت بلند فرمایا۔ وہ نبی جو خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء اور سید ولد اعظم، سید ولد آدم جیسے عظیم الشان خطابات سے نوازے گئے، عظیم الشان القابات سے نوازے گئے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ملت اسلامیہ کے شاہی صفت جوانوں، عزیز بچوں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ کتنے ہی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، وہ بدقسمت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان دیا، اسلام دیا۔ یہ رب کائنات کا وہ عظیم الشان احسان ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ اس کا شکریہ کرتے کرتے دن اور رات سجدے میں گزار دیں تو شکریہ ادا نہ ہوگا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جو رب العالمین ہے اس کو اپنا رب مان لیا، اس کے بعد اس ایمان اور وشواس کے اوپر ٹھہر گیا
ثابت قدم ہو گیا، ثم استقاموا، اس پر جم گیا۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ملاقات کرنا چاہتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہے، ناپسند کرتا ہے اللہ سے ملاقات کرنے کو، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین، ہم سب کی ماں، بڑی ذہین تھی۔ ان کے ذہن میں ایک بہت ہی اہم بات آئی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی شخص مرنا نہیں چاہتا ہے، کوئی شخص نیک ہو یا گناہگار ہو، مرنا کسی کو پسند نہیں ہے۔ ہر شخص کی آرزو ہے کہ اور لمبی زندگی مل جاتی، مرنے سے پہلے تو اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشکال کی اتنی خوبصورت توضیح فرمائی، ایسی عظیم الشان تشریح فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے، مومن آدمی کے موت کا وقت جب قریب ہوتا ہے، اللہ کے رحمتوں والے فرشتے تاحد نگاہ اس کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جن فرشتوں کے ہاتھوں میں جنتی کفن ہوتا ہے، جن فرشتوں کے ہاتھوں میں جنت کی خوشبو ہوتی ہے، جو خوشبو دنیا کی تمام خوشبوؤں سے زیادہ عظیم الشان اور برتر ہے، مومن آدمی سے وہ فرشتے جو خوبصورت شکل والے رحمتوں والے فرشتے کہتے ہیں، اللہ کے بندے، اللہ تخافو، تم خوف نہیں کھاؤ، تم ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ہم تمہارے پاس رب کی جنت کی خوشخبری لے کے آئے ہیں، تم اللہ کا مہمان بننے جا رہے ہو، رب کریم غفور الرحیم تمہارا میزبان ہوگا، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ اے مرنے والے اللہ کے نیک بندے، تمہارے لیے کوئی ڈر اور کوئی غم کی بات نہیں ہے، تم فکر اور غم سے آزاد ہو۔ فرشتے اسے جنت کی بشارت، اللہ کی رحمت اور مغفرت کی بشارت سناتے ہیں۔ وہ مرنے والا ایمان والا بندہ، وہ اللہ کی مومنہ بندی جو واقعی ایمان والی تھی، خوش ہو جاتی ہے اور پھر دنیا اب چھوڑنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ اللہ یہ جان میری نکل جاتی، اللہ سے ملاقات ہو جاتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرائیل فرشتہ، موت کا فرشتہ، روح نکالنے والا فرشتہ، بڑے پیار اور شفقت کے ساتھ اس کی روح کو ایسے ہی آسانی کے ساتھ نکالتا ہے کہ جیسے مشکیزہ کو ٹیڑھا کیا جائے، جیسے کسی جگ کو، کسی گلاس کو ٹیڑھا کیا جائے اور اس کا پانی آرام کے ساتھ ڈھلک جائے،
ایسے ہی سکون کے ساتھ مومن آدمی کی روح نکل جاتی ہے۔ اسرائیل فرشتہ بھی اپنے ہاتھ میں اس روح کو، اس جان کو لیے ہوئے ہے کہ وہ رحمتوں والے فرشتے جو خوشخبریاں اور بشارت دے رہے تھے اس پاکیزہ مقدس روح کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، جنتی کفن میں اسے لپیٹ لیتے ہیں، جنتی خوشبو سے اسے معطر کر دیتے ہیں، دنیا خوشبوؤں سے پھیل جاتی ہے، سمائے دنیا پہ لے کر کے بڑے اعجاز و شان کے ساتھ وہ فرشتے اس کی روح کو لے کے چڑھتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، وہ دربان فرشتہ پوچھتا ہے کون؟ تو دنیا میں جو سب سے پیارا اور اچھا نام اس کا رکھا گیا جس سے اسے یاد کیا جاتا تھا اس نام کے ساتھ اس کا تعارف کیا جاتا ہے۔ آسمان کا پہلا دروازہ، پہلے آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ یہ تمام کے تمام فرشتے بڑی عزت و احترام کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ اس کی روح کو لے کر کے دوسرے آسمان تک چڑھتے ہیں، اور پھر ان فرشتوں کے ساتھ اور فرشتے جو پہلے آسمان پر تھے وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ کیا شان ہے، کیا مقام ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں۔ دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا، وہی کیفیت ہوتی، خوبصورت نام کے ذریعے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے، دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا جاتا، اور پھر تیسرے آسمان کے لیے جب چڑھتے ہیں یہ فرشتے تو دوسرے آسمان کے بھی فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہی حالت اور یہی کیفیت ساتوں آسمانوں تک ہوتی ہے، اور پھر وہ اعلیٰ مقام جسے علیین کہا جاتا، ان الابرار لفی علیین، بے شک اللہ کے نیکوکار بندوں کا ٹھکانہ علیین ہے، وہ اعلیٰ مقام۔ اس اعلیٰ مقام علیین کے اندر اس مومن یا مومنہ کی روح، اس کی جان، اس شخص کی انٹری کرائی جاتی، اس کا نام نیشن کرانے کے بعد اس کی روح کو پھر قبر میں لوٹا دی جاتی، اور فرشتہ منکر نکیر اس کے پاس جب آتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں جب وہ ثابت قدم ہو جاتا اسی توحید اور ایمان خالص کی بنیاد پر، تو فرشتہ کہتا نم کا نومت العروس، تم سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، سکون کی نیند، کوئی اسے ڈسٹرب کرنے والا نہیں، ایسے تم قیامت کی صبح تک سوتے رہو۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے۔ یہ بخششیں، یہ نوازشیں، یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں کس کے لیے ہیں؟ منمانی، حیوانی، شیطانی زندگی گزارنے والوں کے لیے، جنہوں نے اپنی دلوں کو سیاہ کر لیا ہے گناہوں کے ذریعے، جنہیں اللہ کا خوف نہیں آتا، جو اللہ سے ڈرتے نہیں، جو اللہ کی رحمتوں کی امیدوار نہیں، جو فرائض کے سنن کے مستحبات کے واجبات کے پابند نہیں، جنہوں نے اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کی، جنہوں نے اللہ کے حقوق کو نہیں ادا کیا، جنہوں نے اللہ کے بندوں کے حقوق کو نہیں ادا کیا، جنہوں نے بڑوں کی عزت کرنا نہیں جانا، جنہوں نے اپنے سے کمزوروں کے اوپر رحم اور مروت کرنا نہیں جانا، ایسے ظالموں اور پاپیوں کے لیے کیا یہ بشارتیں ملنے والی ہیں؟ نہیں، ان کو یہ بشارتیں نہیں ملیں گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ نہیں دیکھنا چاہتا رب کریم اسے، اپنی رحمتوں سے اس قدر دور کر دیا، اپنی نظروں سے اس قدر گرا دیا کہ ایسا مردود خبیث شیطان انسان جس نے گناہوں سے زمین کو بوجھل کر دیا، اپنے سماج اور معاشرے کو آتنکت کر دیا،
اپنے لوگوں کو، بیگانوں کو اپنے ظلم اور پاپ سے ہراساں کر دیا، ایسے ظالم انسان کی روح جب اس کے موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اسرائیل فرشتہ نکالنے کے لیے جب آتا ہے تو ڈراونے شکل کے خطرناک قسم کے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے پھیل کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ظالم انسان، تمہارے لیے اللہ کا عذاب ہے، تمہارے لیے جہنم کا عذاب ہے، تمہارے لیے قبر کا عذاب ہے، تمہارے لیے اللہ کی ناراضگی ہے، تمہارے لیے اللہ کی مار اور پھٹکار ہے، تو بدبخت بدنصیب انسان آگ کا ایندھن بننے جا رہا ہے۔ فرشتہ اس کی روح کو اتنی سختی کے ساتھ نکالتا ہے، اتنی پٹائی کرتا ہے، اس کے چہرے اور اس کے پشت پر اتنی مار مارتا ہے کہ دنیا والے اگر سن لیں اور دیکھ لیں تو اس کی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے کہ جیسے کوئی راڈ ہو، اس راڈ میں کٹیلے ہوں، کانٹیاں ہوں، اس میں کاڑیاں ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کنگھی کرنے والا ایک گول والا کنگھی ایسا ہوتا ہے جو چاروں طرف سے دندانے اس میں لگے ہوتے ہیں، گویا کاٹی چبوئی ہوئی، لیکن وہ پلاسٹک کا ہے۔ کنگھی کرنا آسان ہے، کیا اسی شکل کا کوئی راڈ ہو، اس میں لوہے کے کانٹیاں لگے ہوئے ہوں اور اس میں روئی لپیٹ دی گئی ہو اور روئی کو پھر بھگو دیا گیا ہو، اب اس روئی کو اس کانٹوں سے الگ کرنا ہو، کتنا مشکل کام ہے۔ فرشتہ مار مار کر کے سختی کے ساتھ اس ظالم کی روح کو نکالتا ہے، اس کی روح کبھی سر میں بھاگتی، کبھی پیر میں بھاگتی، جسم میں دوڑتی ہے اور وہ مار مار کر کے سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالتا ہے۔ جس طریقے سے مشکل ہوتا ہے کہ اس روئی کو، بھیگی ہوئی روئی کو کانٹے دار سلاخ سے الگ کرنا جتنا مشکل ہے، ایسے ہی مشکل اس کی روح اس کے جسم کو مشکل سے چھوڑتی ہے۔ وہ اسرائیل فرشتہ اس کی روح کو اپنے ہاتھ میں ابھی نکالا ہی تھا کہ وہ خطرناک قسم کے، ڈینجر قسم کے وہ فرشتے جو اسے ڈرا رہے تھے، خوف زدہ کر رہے تھے، عذابات کی بشارت اسے سنا رہے تھے، اس روح کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور بدبودار جہنم کا ٹاٹ، اس ٹاٹ میں اس کی روح کو لپیٹ لیتے ہیں، آسمانی دنیا کے اوپر لے کے چڑھتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کس کی روح ہے، کون ہے یہ؟ دنیا میں جو سب سے گھٹیا اور خطرناک نیچ نام اس کا لیا جاتا تھا، اس نام کے ذریعے سے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا، فرشتے اس کی بدبخت روح کو وہیں پہلے آسمان سے پھینک دیتے ہیں اور بھٹکتی لٹکتی ہوئی اس کی روح سجین تک پہنچتی ہے، جو بہت ہی گہرائی کے اندر، بہت ہی نیچے مقام پر سجین، یہ ظالموں کے روحوں کا وہ نامنیشن کرنے کی جگہ، انٹری کرنے کی جگہ ہے جسے سجین کہا جاتا ہے۔ سجین میں اس کی نامنیشن کرائی جاتی ہے، اس کے روح کو پھر اس کے قبر تک لوٹائی جاتی ہے، اور کرامن کاتبین عذاب دینے والے فرشتے جب اس کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، من ربکا، تمہارا رب کون ہے، من دینکا، تمہارا دین کیا ہے؟ جب وہ فرشتے سوال کرتے ہیں تو ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہتا ہے، ہائے ہائے کچھ نہیں جانتا، ہاں لا ادری، ہائے ہائے کچھ نہیں جانتا۔ اس وقت کے ہائے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، عذاب دینے والا فرشتہ اسے عذاب دینے کے لیے مسلط ہو جاتا ہے اور لوہے کی گردوں سے اس کی پٹائی کی جاتی ہے، جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، جہنم اور اس کے قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور اس کی ایک طرف کی پسلی ہڈی دوسرے طرف چلی جاتی ہے، اور خطرناک قسم کے عذاب دینے والے فرشتے اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ وہ ڈینجر فرشتے قیامت تک عذاب دیتے رہیں گے،
ایسا شخص اللہ سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ عزیزان ملت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں آگاہ کر دیا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا ایک ایسی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے دیا ہے جو زندگی آخرت کی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، جس زندگی کا پہلا ہی دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوشحال ہوں گے، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے، لیکن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، جن کے چہرے سیاہ اور کالے پڑ چکے ہوں گے، جو یہ یقین کر چکے ہوں گے کہ اب عذاب الہی ہمارے اوپر ٹوٹنے ہی والی ہے۔ وہ جہنم کا ایندھن بننے والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس جہنم کے اوپر سخت دل مضبوط قسم کے فرشتے مقرر ہیں، جو فرشتے اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ فرشتے وہی کرتے ہیں جس کام کے کرنے کی ڈیوٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی لگا دی ہے۔ وہاں رشوت خوری نہیں چلنے والی، وہاں دلالی نہیں چلنے والی، وہاں کوئی شورش و سفارش نہیں چلنے والا۔ انسان رب کریم کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہو چکا ہوگا۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اللہ کے سامنے انسان حاضر ہوگا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور رب کریم بھی آئے گا، اللہ کے عرش کو مقرب فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ 8 فرشتے جو قوت و طاقت والے مقرب فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش پر مستوی رہتے ہوئے اپنے بندوں کے پاس آئے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے قطار اندر قطار بادب کھڑے ہوئے ہوں گے۔ وَجِیَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن جہنم بھی لائی جائے گی، جس جہنم کے اوپر 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے۔ سمندر میں آگ لگ جائے گی، سمندر میں آگ لگ جائے گی، سمندر کے مقام پر جہنم کو فرشتے کھینچ کر کے لا کر کے کھڑا کریں گے۔ 70,000 لگام، جانوروں کی رسی جو پگئی ہوتی ہے، 70,000 لگام ہوں گے جہنم کو، اور ایک لگام کے اوپر 70,000 فرشتے۔ 70,000 سے 70,000 کا جب انٹو ضرب کیا جائے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے ہوں گے۔ وہ بھیانک خطرناک جہنم بڑی ڈینجر ہے، جو جہنمیوں کو دیکھے گی تو چیخے گی، چنگاڑے گی، دہاڑے گی، شعلے بھڑکائے گی۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنمی جہنم کے اندر نہ تو زندہ رہے گا نہ مرے گا، مرنا چاہے تو اسے موت نہیں آئے گی، اور سکون کی ایک سانس اسے وہاں نہیں ملنے والی۔ خذوہ فغلوہ، آرڈر ہوگا اے فرشتوں ان ظالموں کو قیدی بناؤ۔
فرشتے 70 گز زنجیروں کے اندر انہیں قیدی بنا دیں گے اور مہر کے بل گھسیٹتے ہوئے ذلیل کرتے ہوئے ایک ایسے خوفناک جہنم کے اندر پھینک دیں گے اور جلنے پر مجبور کر دیں گے، جو جہنم دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ تیز اور خوفناک ہے۔ یہ دنیا کی آگ، کیا اسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں برداشت کر سکتے۔ دنیا کے آگ کی حدت اور شدت ایک وہ بھی ہے جو اسٹیل پلانٹ کے اندر آگ جلتی ہے، وہ بھیشن خطرناک آگ دنیا ہی کی آگ ہے کہ جس میں موٹے موٹے راڈوں کو، موٹے موٹے اسٹیل کو ڈال دیا جاتا ہے تو وہ موٹے موٹے راڈ اور اسٹیل گل جاتے ہیں، جیسے پانی بہے ایسے وہ موٹے موٹے لوہے گل کے پانی کی طرح سے بہتے ہیں۔ اس بھیشن خطرناک آگ کی حرارت، اس کی شدت، اس کی گرمی اتنی تیز ہے کہ پانی کی طرح سے وہ آگ بہتا ہے۔ اگر اس آگ کی بھٹی کے اندر انسان کو پھینک دیا جائے تو صرف 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، اس کے ہڈی کا بھی پتہ نہیں لگے گا۔ یہ دنیا کی آگ، جس آگ پہ کام کرنے والے، اسٹیل پلانٹ پہ کام کرنے والے لوگوں نے کہا کہ حضرت وہاں جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے اسپیشل چشمہ ہوتا ہے، اسپیشل ہمارا ایک ڈریس ہوتا ہے، اس چشمے اور ڈریس کے بغیر ہم وہاں کام نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے آنکھوں کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ اس بھیشن خطرناک آگ کو دیکھ سکیں۔ دنیا کی آگ انسان دیکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے، برداشت کرنے کی تو چھوڑیے۔ اس دنیا کی آگ سے 69 درجہ 69 درجہ زیادہ تیز ہے وہ آگ جو بھڑکائی گئی، سلگائی گئی جہنمیوں کے لیے، ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، پاپیوں کے لیے۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچائیں، خود نیک عمل کریں، اپنی ایمان کو خالص کریں، شرک و بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھیں۔ جب ہم نے اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانا تو نفع بھی دینے والا وہی، نقصان بھی پہنچانے والا وہی۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جسے تو نہ دے کوئی دینے والا نہیں، جسے تو دے دے کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے یہی بات ہمیں سمجھایا کہ ہم یہ دعا کریں، اے اللہ تو ملک کا مالک ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اللہ تو ہے۔ یہ عقیدہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ ایمان دیا ہے اللہ نے ہمیں۔ اے اللہ تو اس کائنات کا مالک ہے، جسے تو چاہتا ہے حکومت اور اقتدار دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے تو چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت سے ہمکنار کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہی ہر چیز کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے۔ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت۔ اللہ جسے تو عزت دے دے کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے تو ذلیل کر دے ساری کائنات مل کر کے اسے عزت نہیں دے سکتی۔ یہی ایمان ہمارا ہے کہ نفع کا مالک بھی اللہ، نقصان کا مالک بھی اللہ۔ ما قدر اللہ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ظالموں نے اللہ کی جیسی عزت کرنی چاہیے تھی ویسی عزت نہیں کی۔ اللہ کو تو اللہ مانا، رب مانا۔ دنیا کی اکثر قوموں نے اللہ کو رب مانا ہے۔ اللہ رب العالمین کو سب سے بڑا معبود دنیا کی اکثر قوموں نے تسلیم کیا ہے۔ اوپر والے کو سب یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو
اور دنیا والوں کو جو ایمان دیا ہے اس ایمان سے دنیا کی اکثریت غافل ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنی ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا، یعنی ایمان بھی لائے اور ظلم بھی کر رہے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ہی مہاپاپ ہے، ظلم عظیم شرک ہے. چاہے وہ اللہ کی ذات کے اندر کیا جائے، چاہے اللہ کی صفات کے اندر کیا جائے، چاہے اللہ کی عبادت کے اندر کیا جائے، یہ ظلم عظیم ایمان کے ساتھ نہیں مل سکتا ہے. ایمان اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہے جو خالص ہو. لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم اللہ کو بھی مانیں گے، اور کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ. عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں. اور ہمارے بھائیوں نے کیا کہا؟ 2 قدم آگے نکل گئے. کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور سے نکلے ہیں. اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ نہ جنتا ہے نہ جنا گیا، وہ کسی ماں اور باپ سے نہیں نکلا، نہ اسے بیوی ہے کہ اس سے بچے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوتے ہوں. هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ ایکتا ہے، بے مثل ہے، اکیلا ہے. جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہیں رہے گا تو وہ رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اندر بھی اکیلا اور یکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شامل نہیں. باپ کا خون ہوتا ہے بیٹا، اللہ کی ذات کے اندر کوئی شامل نہیں. ہماری ذات میں ہمارا بیٹا شامل ہے، ہماری بیٹی شامل ہے. اللہ کی ذات میں کوئی شامل نہیں. اللہ کی عبادت میں کوئی شامل نہیں. عبادت کے جتنے طور طریقے اور قسمیں ہیں صرف اللہ کے لیے وہ ہوگی. عبادت کی جتنی بھی شکلیں اور صورتیں اور قسمیں ہیں، جتنے پرکار کی عبادتیں ہیں، وہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی کیے جائیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں اور دوسروں سے بھی مدد مانگتے ہیں. ایسا نہیں کہ مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مسجد سے باہر نکلے تو ان کے سامنے بھی جھکتے ہیں. نہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے. عبادت کے اندر اللہ رب العالمین کو یکتا اور بے مثل ماننا، اکیلا ماننا. اور اللہ رب العالمین ایک ہے اپنی ذات کے اندر، اپنی عبادت کے اندر، اور اپنی صفات اور وشیشتاؤں کے اندر بھی اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے. ایسا نہیں کہ جو صفت اللہ کے اندر ہم مانتے ہیں وہی وشیشتا کسی نبی کے اندر مانے، کسی ولی کے اندر مانے، کسی بزرگ کے اندر مانے، کسی خواجہ اور بابا کے اندر مانے تو ایمان چوپٹ ہو گیا. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ سینے کے باتوں کو، دل کی باتوں کو جانتا ہے. یہ اللہ کی خوبی ہے، ایک صفت ہے. جب ہم نے مانا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جب ہم نے مانا کہ اس کا کوئی شریک نہیں تو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ جو صفت اللہ کی اس صفت کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا. نہ کوئی، اب نہ تو کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی غوث، نہ قطب، نہ پیر، نہ ولی، نہ بزرگ، نہ بابا، کوئی اب دل کی بات کو نہیں جان سکتا. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ دل کی بات کو جانتا ہے اور نومن مٹی کے نیچے دبا ہوا یہ بابا، یہ بزرگ بھی دل کی بات کو جانتے ہیں، تو اس جاننے میں، اس علم میں ہم نے اللہ کے شریک اور ساجیدار اور بھاگیدار پارٹنر بنا دیا ان بزرگ کو. جو صفت اللہ کی ہے اس کو صرف اللہ کے اندر مانا جائے گا، اس کے اندر کسی کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا. بیماریاں اللہ دیتا ہے، شفا بھی اللہ دیتا ہے، اب کوئی نہیں دے سکتا. نفع اللہ دیتا ہے، نقصان اللہ دیتا ہے، اب کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. یہی تو توحید ہے. اللہ رب العالمین کی ذات کے اندر کوئی شریک نہیں.
اس کی عبادت کے اندر کوئی شریک نہیں، اس کی صفات کے اندر کوئی شریک نہیں، اور جس نے شریک ٹھہرایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ کا اعلان ہے کہ اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسا شخص ظالم ہے، اور کل قیامت کے دن جب اپنے کفر و شرک کا بوجھ لیے ہوئے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوگا، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ اس کا شفاعتی نہیں ہوگا۔ لہذا اپنے ایمان کو ہم خالص کریں، عذاب جہنم سے بچاؤ کا یہ سب سے بہتر طریقہ، نیک اعمال میں آگے بڑھیں، اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مقدس کے اندر اپنے ان وفادار بندوں کو جا بجا بشارتیں اور خوشخبریاں سناتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے خوف سے گناہوں سے رک جاتے ہیں، جو اللہ کے خوف اور محبت سے عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، ایسے عبادت گزار متقی پرہیزگار بندوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی عالی شان خوبصورت جنت کو سنوارا ہے، سجایا ہے، جس میں دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی نہروں کو جاری کیا، ایسے پھلدار سایہ دار قیمتی درختوں کو لگایا ہے، جن درختوں کی جڑیں سونے کی ہیں، جن کا تنا سونے کا ہے۔ ان عبادت گزار متقی پرہیزگار خالص ایمان والے وفادار بندوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی خوبصورت بلڈنگوں کو، حویلیوں کو تعمیر کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جنت کے مکانوں کی ایک اینٹ سونے کی ہے، جنت کے مکانوں کی ایک اینٹ چاندی کی ہے، جنت کے مکانوں کے اندر جو گٹیاں لگے کنکریٹ وہ ہیرے اور موتی ہیں، جنت کے مکانوں کے اندر جو مسالہ لگا وہ تیز خوشبوؤں والا مشک ہے، جنت کی جو زمین ہے وہ زعفران کی ہے۔ سونے، چاندی، ہیرے، موتی، مشک و زعفران والی وہ عالی شان جنت کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ پرہیزگار بندوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بیوی بچوں کو نمازی بنا، الہی ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا، الہی ہمارے گھر والوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، الہی ہمیں معاف فرما، ہمارے گھر والوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، الہی اپنی رحمت سے دنیا میں جہاں بھی کہیں اللہ کے نیک بندے آباد ہیں، الہی اپنی رحمت سے ان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔